قابل قدر ساتھیوں، میں آپ کے سامنے آج جادو سے بچنے کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اکثر انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ جو دشمن ہوتا ہے وہ غیبی طور پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیونکہ جادو برحق ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً جادو ہوا تو 6 مہینے تک اس کا اثر رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا نزول فرمایا۔ صبح اور شام یعنی صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ ایک سورت کو پڑھنا، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص 3 دفعہ، سورۃ الفلق 3 دفعہ، سورۃ الناس 3 دفعہ، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر اسی طرح سورۃ الاخلاص 3 دفعہ، سورۃ الفلق 3 دفعہ اور سورۃ الناس 3 دفعہ۔ صبح اور مغرب میں 3 دفعہ، اور باقی نمازوں میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں ایک ایک دفعہ پڑھنا۔ یہ اس دوران میں دن کے اوقات میں انسان کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور انسان خاص طور پہ یہ جو غائبانہ طور پہ دشمن حملہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ دشمن حملہ نہیں کر سکتا، اور اس طرح انسان اس کے حملے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور پھر کوشش آدمی یہ کرے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، سورۃ البقرہ کو کافی لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کی یہ صورت ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ سورۃ البقرہ کو ہفتے میں 1 دفعہ ختم کر لے یا 2 دفعہ ختم کر لے، کوشش کرے خود پڑھ لے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو پھر آج کل موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے، اور اس موبائل میں کیا کرے کہ آدھا سپارہ سن لے، اگر آدھا بھی نہیں سن سکتا 1 پاؤ سن لے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس میں شیاطین داخل نہیں ہوتے، اور سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس جادو کرنے کے لیے شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو شیاطین کی مدد سے کیا جاتا ہے، تو جو انسان سورۃ البقرہ کو پڑھنے والا ہوگا اس کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اس انسان پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرے کہ انسان سورۃ البقرہ کو لازمی پڑھ لے، ہفتے میں 1 دفعہ، 1 دفعہ پڑھ لے، اگر زیادہ کوشش کر سکتا ہے تو 2 دفعہ پڑھ لے۔ پھر سنن ترمذی کے اندر فرمایا کہ جو انسان چوتھا کلمہ 100 دفعہ پڑھے، اس دن میں اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو انسان چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، اگر اس کو 100 دفعہ روز پڑھ لے تو اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو کوشش کرے کہ 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیا کرے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ عمل تو ایسے ہیں کہ ان کو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو صبح 3 دفعہ لازمی پڑھے، کیونکہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس پہ دن کے اوقات میں تکلیف نہیں آتی۔ تو جو صحابی بتا رہے ہیں ان کو فالج کا اٹیک تھا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خود تو تجھے فالج ہو رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے انسان کے اوپر تکلیف نہیں آتی۔ تو اس صحابی نے کیا فرمایا، دیکھ اللہ کی حدیث کے ساتھ مذاق نہ کر، جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی اسی دن میرے کو فالج کا اٹیک ہوا۔ تو اس کر کے یہ دعا انتہائی ضروری ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی چیز میں نے بتائی ہے یہ جادو سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے جادو سے بچنا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جادو ہو چکا ہے اس کا علاج کروانا، پھر اس کے علاج کے لیے رقیہ کے ساتھ علاج کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب بدن کے اندر بیماری پھیل جاتی ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب بیماری ابھی آئی نہیں اور حفاظت ضروری ہے تو اس میں انسان یہ عمل لازمی کرتا رہے، جس سے انسان اس تکلیف سے بچ سکے۔ اللہ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔